عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور دوسری چیز ارشاد فرمائی نماز قائم کرنا. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھی چیز رمضان کے روزے رکھنا. اور 5ویں چیز بیت اللہ کا حج کرنا جو اس کی طاقت رکھتا. ان 5 چیزوں کو ارکان اسلام کہا جاتا ہے. یہ 5 اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ پورا اسلام نہیں ہے، اسلام کی بنیاد ہے. جیسے گھر جب تعمیر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر کی بنیاد بنائی جاتی ہے، اس بنیاد پر گھر کو تعمیر کیا جاتا ہے. گھر کی بنیاد مضبوط ہوگی تو گھر بھی مضبوط ہوگا. بنیاد کمزور ہوگی تو جو عمارت آپ بنائیں گے وہ بھی کمزور ہوگی. تو اسلام کی بنیاد یہ 5 چیزیں ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا اسلام ہے. بس وہ سمجھتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھ لیا، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ہم نے کر لیا، اب ہمارا اسلام پورا ہو گیا. اس کے بعد ہماری مرضی ہے ہم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں، بازار میں کیا کرتے ہیں، پیسہ کیسے کماتے ہیں، کاروبار کیسے کرتے ہیں، حلال ہو حرام ہو، جائز ہو ناجائز ہو. اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں. ان کے خیال میں بس اسلام یہی 5 چیزیں ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے. اسلام، دین اسلام ہماری زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہمیں اسلام بتاتا ہے. تو اسلام کی یہ 5 چیزیں جو ہیں یہ بنیاد کہلاتی ہے. اسلام کی عمارت اس پر قائم ہے. یہ 5 چیزیں مضبوط ہیں تو اس پر جو عمارت آپ بنائیں گے وہ بھی مضبوط ہونی چاہیے، اور وہ جب مضبوط ہوگی تو پورا گھر مضبوط ہوگا. پھر پورا اسلام کیا ہے؟ تو آسان سے الفاظ میں پورا اسلام، اس کا نچوڑ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 ایمانیات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 معاملات، جو ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، یہ سب کے سب اسلامی طریقے پر ہو. معاملات یہ اسلام کا مستقل ایک شعبہ ہے.
نمبر 4 معاشرت، زندگی کیسے گزارنی ہے، گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ، باہر محلے میں، کمیونٹی میں، اس کا پورا ایک سسٹم، طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ اور 5ویں چیز اخلاق ہے کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ یہ 5 چیزیں پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ آپ قرآن شریف میں دیکھیں، آپ کو یہی 5 باتیں نظر آئیں گی۔ آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، آپ کو یہ 5 باتیں نظر آئیں گی۔ اس پر مستقل پوری کتابیں ہیں اور ہزاروں احادیث ہیں اس میں۔ تو اسلام، پورا اسلام، مسلمان کو اللہ نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ عقیدہ بھی ٹھیک، عبادات بھی ٹھیک، معاملات بھی ہمارے ٹھیک ہو، معاشرت بھی ٹھیک ہو، اخلاق بھی اچھے ہو، تو یہ اچھا مسلمان بنے گا۔ یہ جو پورا اسلام ہے، اس میں پہلی چیز ہے ایمان۔ ایمان ہوگا تو وہ مسلمان کہلائے گا، ایمان نہیں ہوگا تو مسلمان نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ٹھیک ہو، توحید والا عقیدہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، آخری رسول ہے، آپ کی اتباع کرنی ہے، آپ کی سنتوں پہ چلنا ہے۔ اور جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلا حکم جو اسلام کا اس پر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نماز قائم کرے، نماز سیکھے۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی احکامات ہیں وہ دنیا میں نازل فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، روزے کا حکم آیا تو جبرائیل علیہ السلام روزے کا حکم لے کر آئے، زکوٰۃ کا حکم لے کر آئے، حج کا حکم لے کر آئے۔ وہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی دنیا میں، لیکن نماز کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا۔ معراج کی رات آپ تشریف لے گئے آسمانوں کے اوپر، وہاں اللہ نے 5 نمازیں مسلمانوں پر فرض فرمائی۔ شروع میں 50 نمازیں تھی، پھر اللہ رب العزت نے تخفیف فرمائی، 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی، اور فرمایا کہ جو 5 پڑھے گا ثواب 50 نمازوں کا ملے گا۔ نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ 5 نمازیں دن میں اللہ نے ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر فرض کی ہے۔ ایک بات ہمیں یہ بھی سمجھنی چاہیے، دین کے اندر، اسلام کے اندر جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا بھی سنت ہے۔ نماز فرض ہے تو نماز کے احکام سیکھنا بھی فرض ہے۔ حج فرض ہو جائے تو حج کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ تو مسلمان کو چاہیے نماز سیکھے، نماز کے احکام سیکھے، نماز کے مسائل سیکھے، اسے معلوم ہونا چاہیے نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بلکہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ نماز پڑھا بھی سکتا ہو، ضرورت پڑے تو ہر مسلمان نماز پڑھا سکتا ہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے اذان دینا سیکھے، مؤذن نہیں ہے تو اذان مسجد میں دے سکتا ہو۔ ہر مسلمان کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے، نماز جنازہ پڑھا سکتا ہو۔ یہ چیزیں، یہ ضروری نہیں ہے صرف امام صاحب ہی نماز پڑھائیں گے، امام صاحب نہیں ہے تو پیچھے پوری مسجد بیٹھی ہوئی ہے، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے مسلمان۔ اور یہ دیکھو بھائی، یہ تبلیغ والوں کو دعائیں دو، انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ یہ تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، یہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ عام مسلمان تبلیغ میں جاتا ہے، چلہ لگاتا ہے، 4 مہینے لگاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کے چہرے پہ سنت کی داڑھی ہوتی ہے، اس کے سر پہ پگڑی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح آ جاتی ہے، اور اللہ کو یاد کرتا ہے، وہ نماز پڑھا سکتا ہے، اور اسے جناب کیا ہے، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں وہ سیکھ لیتا ہے، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کے مسائل وہ سیکھ لیتا ہے۔
تبلیغ والے تو 3 دن میں بھی جائے تو آخری 10 سورتیں تجوید کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، 10 سورتوں کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. پھر جنازہ بھی سکھا دیتے ہیں، کسی کی فوتگی ہو جائے تبلیغ والا بندہ ڈھونڈو، وہ آ کے خود میت کو غسل بھی دے دیتا ہے. ہمارے یہاں طارق بنارس صاحب تھے، ہماری جماعت مسجد کے جو امیر تھے، کوئی بھی جنازہ کسی کی میت ہو جائے، کوئی میت یہاں آ جائے تو مرد کا انتقال ہوا، طارق بنارس صاحب جناب غسل دے رہے ہیں. وہ کوئی عالم نہیں تھے، مفتی نہیں تھے. جمعے کی ضرورت پڑ جائے تو یہ جمعہ پڑھا دیتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں کے جو امیر صاحب ہیں بھائی ریاض، وہ جمعے میں آپ کو نظر اس لیے نہیں آتے کہ وہ ایک جگہ دوسری جگہ یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں. کوئی عالم نہیں، حافظ نہیں، قاری نہیں، مفتی نہیں، عام مسلمان ہے، لیکن اللہ نے ان کو جناب کیا ہے توفیق دی، تبلیغ میں گئے، اللہ کے راستے میں گئے، چھوٹی چھوٹی یہ دین کی بنیادی باتیں سیکھ لی انہوں نے. اب وہ جمعہ پڑھاتے ہیں، مختصر سا خطبہ دیتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں. یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے. تبلیغ والوں نے پوری دنیا کے اندر ایسی تحریک قائم کی کہ اب ہر مسلمان جو وہاں چلہ لگا لیتا ہے وہ اتنا قابل ہو جاتا ہے کہ نماز پڑھا سکتا ہے، جنازہ پڑھا سکتا ہے، میت کو غسل دے سکتا ہے، اذان دے سکتا ہے. یہ تو ہر مسلمان کو سیکھنا چاہیے. اس لیے بھائی ہم تو مشورہ یہ دیتے ہیں، چھٹیاں ہو، وقت ہو آپ کے پاس، اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ نکلو. سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہوگا، جو جائے گا اس کو فائدہ ہوگا، وہ دین کی بنیادی باتیں سیکھ جائے گا. تو نماز بھائی فرض ہے. جب نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں بھائی، ہم تو اس فیلڈ میں ہے نا، مسجد میں امامت کرتے ہوئے ہمیں تو زندگی گزر گئی. میں نے 1990 سے امامت شروع کی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ 34 ایئرس، 34 سال ہو گئے. اس وقت میں طالب علم تھا. اب اس فیلڈ کے اندر ہمیں تجربہ ہو گیا ہے، ہمیں پتہ ہے. لوگ ہم سے آتے ہیں، علاقے محلے مسلمان ملتے ہیں. کتنے مسلمان ایسے ہیں پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، غلط نماز پڑھتے ہیں. بیچاروں کو نہیں معلوم ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے. جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو پھر ہم ان کو مسئلہ بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری تو پوری زندگی گزر گئی. ایسے لوگ بھی ہیں سال ہا سال سے نماز پڑھ رہے ہیں اور غلط پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ جب تلاوت قرات کرتے ہیں تو وہ ان کے لب نہیں ہلتے، ہونٹ نہیں ہلاتے، زبان نہیں ہلاتے، بس وہ ایسے خاموش، لب بھی بند، ہونٹ بھی بند، زبان بھی حرکت نہیں کر رہی. وہ دل ہی دل میں قرات کر رہا ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھ رہا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ جی مجھے اس طرح تلاوت قرات کرنے سے میری نماز ہو جائے گی. ایسی نماز نہیں ہوتی. اس لیے کہ نماز میں قرات فرض ہے، اور قراءت کا رکن یہ ہے کہ وہ ہونٹوں کو حرکت دے، زبان سے حروف کی ادائیگی کرے. اور کتنی زور سے اس کو تلاوت کرنی ہے، فقہا نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اتنی زور سے قرات کرے اسماع و نفسی کہ وہ خود سنے. زور کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں امام جہر نہیں کرتا، لیکن اتنی زور سے پڑھنا ضروری ہے کہ آپ خود سنیں. اور اگر امام عشاء کی نماز پڑھا رہا ہے، مغرب کی، فجر کی پڑھا رہا ہے، اب تو جہر کرے گا تو اتنی زور سے پڑھے کہ دوسرا سنے. سری نمازوں میں، جن نمازوں میں جہر نہیں ہے، اس میں بھی تلاوت اور قرات اتنی زور سے ہو کہ آپ خود سن سکیں، ورنہ یہ قرات نہیں ہوگی. اور نماز میں قرات فرض ہے. اب عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں جب اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھتے ہوئے تو زبان نہیں ہلتی، ہونٹ نہیں ہلتی، ہونٹ نہیں ہلتے، تو وہ سمجھتے ہیں قرآن پڑھتے بھی ہم اس طرح جناب قرآن کھول لیں گے. بعض لوگ قرآن اس طرح کھول کر بیٹھے رہتے ہیں، بالکل ہونٹ بند،
زبان بھی حرکت نہیں کر رہی. اب وہ پڑھتے جا رہے جیسے کتاب نہیں پڑھتے, ریڈنگ, اخبار کی ریڈنگ جس طرح کرتے وہ قرآن کی بھی اسی طرح ریڈنگ کر رہا ہے. یہ قرآن کی قرات نہیں ہے, اس پر ثواب نہیں ملتا. تلاوت اور قرات اس کو کہتے ہیں کہ زبان اس پر حرکت کرے, ہونٹ ہلنے چاہیے, زبان کو حرکت کرنی چاہیے, اور آپ خود اپنی تلاوت سن سکیں, اتنی زور سے پڑھے, تب تو وہ قرآن کی قرات ہوگی, اور تب وہ نماز کے اندر قرات ہوگی, تب نماز ہوگی. نماز میں قرات فرض ہے. اگر اس نے اس طرح زبان ہلائے بغیر, زبان کو حرکت دیے بغیر قرات کی نماز میں, تو نماز کا ایک رکن ادا نہیں ہوا. نماز کا رکن ادا نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی. آج سمجھ رہے بھائی کتنی بڑی غلطی ہے. اب وہ مسلمان روزانہ نماز پڑھتا ہے, مسجد آتا ہے, گھر سے آتا ہے, اور جناب کیا ہے وضو کرتا ہے, مسجد پہنچتا ہے, وقت لگاتا ہے, اس کو مسئلہ نہیں معلوم. قرات کرتے وقت اس کے ہونٹ بند, زبان حرکت نہیں کر رہی ہے, ویسے ہی دل دل میں پڑھ رہا ہے. وہ سمجھتے میری نماز ہو گئی, حالانکہ نماز نہیں ہوئی. دیکھو بھائی, تو یہ اللہ کے راستے میں جب جائیں گے, یہ تبلیغ والے آپ کو بتائیں گے نماز کیسے پڑھنی ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جمعے کے بیان میں فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل بھی سناؤں. عام طور پر جمعے کے بیانات کے اندر فضائل بتائے جاتے ہیں, اچھی بات ہے, واعظ, نصیحت, فضائل ہم بھی بیان کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج کے دور میں مسلمانوں کو ضروری مسائل بتانے چاہیے. اس لیے کہ ہمارے پاس جو لوگ جمعے میں آتے ہیں, یہ لوگ ہفتے میں صرف ایک دن آتے ہیں, اور بہت سی ایسی باتیں ہیں, ایسے مسائل ہیں, بنیادی مسائل جو نہیں معلوم ہے. نمازی لوگوں کو نہیں معلوم ہے, ان کی نمازیں غلط ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی بیان کر دوں, کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں, وہ رکوع پورا نہیں کرتے, سجدہ پورا نہیں کرتے. رکوع سے جب اٹھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ, اس کو قوما کہتے ہیں. یہ پورا قوما نہیں کرتے ہیں. یہاں یہ رکوع ہے, اب رکوع سے اٹھے, تھوڑا سا سر اٹھایا, پھر نیچے چلے گئے, پورا قیام نہیں کرتے, قوما. اسی طرح سجدے سے جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو پورا نہیں بیٹھتے, تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں, زمین سے تھوڑا سا سر اٹھایا, پھر زمین فوراً سجدے میں چلے گئے. اب اس نے دو سجدوں کے درمیان جلسہ نہیں کیا, پوری طرح نہیں بیٹھا. یہ نماز میں واجب ہے. نماز میں کیا ہے یہ؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ واجب ہے. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی واجب ہے. اس کو کہتے تعدیل ارکان, ہر رکن کو پورا مکمل طریقے سے کرنا, رکوع بھی, سجدہ بھی, رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو, یہ بھی پورا سیدھا کھڑے ہو, دو سجدوں کے درمیان بیٹھے تو پورا سپیڈ سیدھی ہو. یہ امام ابو حنیفہ, امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے. اور واجب اگر غلطی سے چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاف کرنا پڑے گا. سجدہ صاف نہیں کیا تو نماز نہیں ہوئی, سجدہ صاف کر لیا تو ہو جائے گی, واجب چھوٹ گیا ہے. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ, امام ابو یوسف تو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, یہ دونوں کہتے ہیں نہیں, یہ تعدیل اور اطمینان کے ساتھ رکوع سجود کرنا, اور تعدیل رکوع کے بعد کھڑا ہونا سیدھا, دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا, ان کے نزدیک فرض ہے, رکن ہے. اگر یہ نہیں کیا ان کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں ہے, دوبارہ پڑھنی پڑے گی. دعا دو امام ابو حنیفہ کو, اللہ جزائے خیر دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جناب کیا ہے مسئلہ تھوڑا سا آسان کر دیا ان کے اجتہاد میں. وہ جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی نے پورا رکوع نہیں کیا, سجدہ پورا رکوع اس طرح نہیں کیا,
بعض لوگ رکوع کرتے ہیں کمر ان کی بالکل ایسے سیدھی نہیں ہوتی، نیچے تھوڑا سا جھکتے ہیں، ایسے کمر اوپر ہوتی ہے پر تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، یہ رکوع نہیں ہوا۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو پورا نہیں کھڑے ہوتے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو پورا نہیں بیٹھتے ہیں۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں نماز نہیں ہوگی، نماز کا رکن چھوڑ دیا اس نے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف میں روایت ہے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، سلام اس نے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، اس نے پھر نماز پڑھی، اس لیے کہ رکوع اس کا، سجدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر وہ آیا، پھر سلام کیا، آپ نے پھر بھیجا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، آپ نے نماز پڑھوائی اس کو 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے سکھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز سکھائی، فرمایا پہلے نماز شروع کرو تو تکبیر کہو اللہ اکبر، اس کے بعد جو تمہیں قرآن یاد ہے تلاوت کرو، اس کے بعد پھر رکوع میں جاؤ، اطمینان کے ساتھ رکوع۔ اطمینان کا معنی یہ کمر اس طرح جھکی ہوئی ہو، سر اور کمر ایک لیول میں ہو، اس طرح کا شیپ بنا ہوا ہو، ایسا نہیں ہو کھڑا سجدہ اور کھڑا رکوع، بلکہ پیٹھ جھکی ہوئی ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا جب رکوع سے کھڑے ہو تو پوری طرح کھڑے ہو جاؤ الف کی طرح، اس کے بعد اطمینان سے سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جاؤ، سیدھی طرح بیٹھ جاؤ، کمر بالکل سیدھی ہو، ایسا نہ ہو تھوڑا سا اٹھ کے فوراً سجدے میں چلے جاؤ۔ پھر فرمایا دوسرا سجدہ کرو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو 3 مرتبہ بھیجا، اس لیے کہ اس نے رکوع پورا نہیں کیا تھا، نماز کے اندر تعدیل ارکان نہیں کیا، ہر رکن کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کیا، تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے فرمایا دوبارہ پڑھو۔ ان کے نزدیک تو نماز نہیں ہوگی اگر رکوع پورا نہیں کیا صحیح طریقے سے، سجدہ نہیں کیا، رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا نہیں بیٹھا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تعدیل ارکان یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ وہ فرماتے ہیں واجب اگر غلطی سے کسی کا رہ جائے سجدہ صاف کر لو نماز ہو جائے گی۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہی حدیث ہے ترمذی میں، اور وہاں اس میں تفصیل یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا فَقَدْ انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، اگر ان چیزوں میں تم نے کمی کی تو تمہاری نماز میں کمی ہو جائے گی۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا نماز ہوگی نہیں، نماز میں نقصان ہو گیا۔ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں حدیثوں کو ملایا ہے۔ وہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تمہاری نماز ہوگی نہیں، فرمایا تمہاری نماز میں کمی ہو جائے گی۔ اگر کسی نے 2 رکوع کے بعد پوری طرح کھڑا نہیں ہوا، قومہ چھوٹ گیا غلطی سے، یا 2 سجدوں کے درمیان پوری طرح نہیں بیٹھا، تو یہ واجب چھوٹ گیا اس کا۔ تعدیل ارکان یہ واجب ہے۔ اب جب واجب چھوٹ گیا آخر میں 2 سجدے کر لیں تو نماز ہو جائے گی۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے، ترمذی میں یہ روایت ہے۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر واجب چھوڑ دیا تو امام ابو حنیفہ بھی فرماتے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بار بار بھیجا کہ نماز پڑھو، یہ زجرن تھا، یہ زجر اور توبیخ کے طور پر تھا، تاکہ یہ بار بار پڑھے گا تو آئندہ یہ غلطی نہیں کرے گا۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب اس نے پہلی رکعت میں رکوع ٹھیک طریقے سے نہیں کیا، قومہ ٹھیک طریقے سے نہیں کیا،
تو آپ کہتے ہیں اس کی نماز نہیں ہوئی. جب نماز نہیں ہوئی تو باقی 3 رکعتیں پڑھنے کیوں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نماز تو ویسے ہی ختم ہو گئی اس کی. اس کا مطلب یہ کہ نماز اس کی ہو گئی تھی لیکن ناقص ہوئی تھی. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے. تو بہرحال کتنی اہم چیز ہے. بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں رکوع پورا نہیں کرتے, پوری پیٹھ نہیں جھکاتے, رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں تو سیدھا نہیں کھڑے ہوتے, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو پوری طرح نہیں بیٹھتے ہیں, تھوڑا سا اٹھے پھر چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا رکوع اور سجود پورا نہیں کرتا, یہ نماز میں چوری ہے. نماز ہم پڑھیں, پوری طریقے سے نماز پڑھیں, صحیح طریقے سے نماز پڑھیں, ایسی کوئی غلطی نہ ہو کہ ہماری نماز نہ ہو. خلاصہ یہ نکلا کہ دیکھو بھائی ہم مسلمان ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو اچھی طریقے سے نماز پڑھیں, صحیح طریقے سے سیکھ کر نماز پڑھیں. گھروں میں خواتین نماز پڑھتی ہے تو وہ بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھے, نماز سیکھیں. صرف جان نہیں چھڑانی, ہم نے نماز پڑھ لی نماز ہو گئی, اس لیے کہ نماز فرض ہے. قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہوگا. اور بچوں کو گھروں میں نماز سکھائے. پہلے زمانے میں اور آج بھی جو اچھے مسلمان ہیں, دیندار ہیں, وہ مائیں اپنے بچوں کو نماز سکھاتی ہے, کلمہ سکھاتی ہے, قرآن کی سورتیں سکھاتی ہے. پہلے مائیں ایسے ہی ہوتی تھی. رات کو بچے سوتے ہیں تو سوتے سوتے بچوں کو کلمہ پڑھا رہی ہے, نماز سکھا رہی ہے, دعائے قنوت سکھا رہی ہے. کتنے مسلمان ایسے ہیں ان کو دعائے قنوت نہیں آتی. جوان ہو گئے, بچے تھے, پھر بچپن گزر گیا, پھر نوجوانی کا زمانہ آیا, جوان ہو گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, دعائے قنوت نہیں آتی. پھر آ کر پوچھتے ہیں مولوی صاحب, امام صاحب, مفتی صاحب مجھے دعائے قنوت نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ مفتی صاحب مسئلہ بتا دیتے ہیں, آپ کو دعائے قنوت نہیں آتی, ذکر کر لیا کرے. کیا کر لیا کرے؟ کوئی ذکر کر لیا کرے. ٹھیک ہے بھائی, پورا مسئلہ یہ نہیں ہے. میرے پاس آتے ہیں تو میں یہ مسئلہ نہیں بتاتا, میں پہلے اس کو اس سے یہ کہتا ہوں اتنا زمانہ گزر گیا, اب تو تم بچے بھی نہیں ہو, نوجوان بھی نہیں ہو, جوان ہو گئے ہو, 30 سال 40 سال 35 سال تمہاری عمر ہے. اس پوری عمر میں آپ نے دعا قنوت نہیں سیکھی, کتنی کمزوری کی بات ہے. یہ کتنی کمزوری کی بات ہے کہ جنازہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں, پیچھے مسلمان کھڑے ہیں 20 سال کی عمر والے, 25 سال 30 سال 35 سال, کہتے جی ہمیں جنازہ نہیں آتا, جنازے کی دعا نہیں آتی, ہم کیا پڑھیں؟ یہ آپ 30 سال 40 سال سے یہی کر رہے ہیں. اور دعا کون سی اتنی لمبی دعا ہے کہ یاد کرنا مشکل ہے. دعائے قنوت جو ہے اگر آپ یاد کریں 1 دن میں یاد کر سکتے ہیں. جنازے کی دعا یاد کریں 1 دن میں یاد کر سکتے ہیں. اب ہر روز وتر کی نماز پڑھتے ہیں, دعائے قنوت نہیں آتی. جنازہ آ گیا 15 دن 20 دن مہینے میں کوئی جنازہ آ گیا تو اس کو جنازے کی دعا نہیں آتی. کتنی کمزوری کی بات. پھر پوچھتے جی مولوی صاحب, مفتی صاحب, حضرت صاحب ہم کیا کریں؟ حضرت صاحب بتا دیتے ہیں جی پیچھے پڑھو اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہو. وہ ساری زندگی اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہا. لہو کا مطلب یہ اللہ اس مرد کی بخشش کر دے, اور لہا کا مطلب یہ اللہ اس عورت کی بخشش کر دے. بس پوری زندگی اللہم اغفر لہو اللہم اغفر لہا. بھائی پوری دعا یاد کر لو. اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا
اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ دعا ہے. یہ یاد کریں گے آپ، 1 گھنٹہ بیٹھ جائے، 1 دن بیٹھ جائے، یاد ہو جائے گی. لیکن اگر یاد نہیں کرتے تو مولوی صاحب بتا دیتے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہا. میں نہیں بتاتا ہوں، میں اس کو کہتا ہوں آپ اس کو یاد کریں اور آج سے یاد کرنا شروع کریں. اور جب تک آپ کو یاد نہیں ہے، اس درمیان میں جنازہ آ گیا تو یہ پڑھ لو. اور دعا قنوت بھی آج سے یاد کرنا شروع کرو. اور جب تک یاد نہ ہو تو ذکر کرتے رہو، جب یاد ہو جائے تو دعا قنوت پڑھو. پورا مسئلہ یہ ہے. بات سمجھ میں آئی؟ صرف اس سے جان نہیں چھوٹتی، دعا قنوت نہیں آتی تو میں ذکر کر لوں گا تو میری نماز ہو جائے گی. دعا قنوت آپ، میں نے ابھی مسئلہ بتایا، جو چیز فرض ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کا سیکھنا واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کا سیکھنا سنت ہے. تو نماز ہم پڑھتے ہیں تو نماز کا سیکھنا بھی ضروری ہے. بلکہ ہم تو ساتھیوں کو یہ بھی بتاتے ہیں، ہمارے یہاں جب ساتھی آتے ہیں، درس ہوتا ہے، ہم ان سے کہتے ہیں دیکھو نماز تو اللہ سے ملاقات آپ کر رہے ہیں، دعائیں سیکھو، نماز کی اندر کی دعائیں بھی سیکھو. نماز کے اندر بھی دعائیں ہیں. 2 سجدوں کے درمیان دعا ہے. کتنے مسلمان ہیں ان کو یہ دعا یاد ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. 5 کلمے ہیں چھوٹے، ابھی آپ پڑھے ابھی یاد ہو جائے گی. اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یاد ہو گیا؟ 4-5 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی. 2 سجدوں کے درمیان، 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھنی ہے. اور کتنی اچھی اور عظیم دعا ہے. 5 چیزیں اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں. اللہم اغفر لی، اللہ میری بخشش کر دے. ورحمنی، مجھ پر رحم فرما. واہدنی، مجھے ہدایت دے. عافنی، مجھے عافیت دے. ورزقنی، مجھے رزق دے. 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے. اب ہر مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں گے. اللہ سے 5 دعائیں مانگ رہے ہیں، 4 رکعت میں آپ 4 مرتبہ اللہ سے 5 دعائیں مانگ رہے ہیں. تو یہ بھائی یہ دعائیں سیکھیں. التحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لی، اس کے بعد دعا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یاد کریں یہ دعائیں، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے. تو نماز تو اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے. اللہ سے ہم مل رہے ہیں. اب اللہ سے مل رہے ہیں تو دعائیں یاد کریں. پروپر صحیح طریقے سے نماز پڑھیں. کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا ہے، 2 سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ہے. یہ نہیں ہے رکوع سے تھوڑا سا اٹھے اور پھر چلے گئے سجدے میں، ایک سجدے سے تھوڑا سا اٹھے پھر سجدے میں چلے گئے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، آپ نے اس کی تعبیر فرمائی ہے کوے کے چونچ مارنے سے. جس طرح کوا چونچ مارتا ہے نا، اس طرح آپ نے فرمایا جو ایک سجدے کے بعد پورا نہیں بیٹھتا پھر دوسرے سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ ایسا ہے جیسے کوا چونچ مار رہا ہے. مسئلہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا کہ نماز نہیں ہوگی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں تو واجب چھوٹ گیا اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں فرض چھوٹ گیا. اس لیے میرے دوستو نماز کو ہمیں سیکھنا چاہیے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں، وقت دیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، مسجد آتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے، ہم مسجد آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. لیکن یہ فکر کرنی چاہیے
کہیں ایسا نہ ہو میں نماز پڑھوں میری نماز ہی قبول نہ ہو. اس لیے نماز کو اچھی طرح سیکھیں, قرآن کی سورتیں سیکھیں. پوری زندگی ایک سورہ اخلاص میں گزار دی ہم نے, بس پوری زندگی جتنی عمر گزر گئی اللہ اکبر, اس کے بعد سورہ فاتحہ, اس کے بعد قل هو اللہ احد. ہر نماز میں ہر رکعت میں قل هو اللہ احد, اور کوئی صورت آتی نہیں ہے. نہیں بھائی, صورتیں یاد کریں, کم از کم یہ آخری 10 صورتیں یاد کریں کم از کم. ہم تو یہاں جو بچے پڑھنے آتے ہیں مسجد میں, جو مکتب مسجد میں ہے ہماری یہاں الحمدللہ طلبہ آتے ہیں پڑھنے کے لیے, ناظرہ والے بھی ہیں, حفظ والے بھی ہیں, کتابوں والے بھی ہیں. تو جو بالکل ناظرہ والے طالب علم ہیں, جو ناظرہ پڑھتے ہیں, صرف قرآن ناظرہ پڑھ لیتے ہیں, ہم ان بچوں سے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کم از کم آخری سپارہ عامہ کا سپارہ یاد کریں, تاکہ بھائی اگر نماز پڑھنی ہے تو مختلف صورتیں پڑھا کریں, نماز پڑھانی ہے تو نماز پڑھا سکیں. تراویح میں اگر موقع ملے, کبھی امام صاحب نہیں ہے تو تراویح پڑھا سکیں. تو اتنا قرآن ہر مسلمان کو یاد کرنا چاہیے کہ وہ مختلف صورتیں نمازوں میں پڑھے. 1 منٹ رہ گیا, 1 منٹ میں آپ کو پھر ایک ہی بات بتا دیتا ہوں, حدیث سناتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک واقعہ آپ نے سنایا, ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اپنی زمین فروخت کر دی. اس نے وہ زمین اور وہ گھر خریدنے کے بعد جب وہ آیا تو وہاں اس کو زمین کے نیچے سے ایک گڑھا ملا. اس گڑھے کو کھولا, اس میں سونا تھا. کیا تھا؟ سونا. اب اس نے گھر تو خرید لیا تھا, زمین خرید لی تھی, تو وہ اس شخص جس سے خریدی تھی اس کے پاس گیا اور وہ گڑھا اسے دے دیا. بھائی میں نے آپ سے گھر خریدا, زمین خریدی, یہ سونا میں نے آپ سے نہیں خریدا, یہ آپ کا ہے. اس نے کہا بھائی میں نے تو آپ کو پوری زمین پورا گھر فروخت کیا ہے, جو اس کے اندر ہے وہ آپ کا ہے. یہ کہتا ہے میں لیتا نہیں ہوں, وہ کہتا ہے میں بھی نہیں لیتا. کیسے لوگ تھے. آج کل کوئی ہو وہ تو بتائے گا بھی نہیں اسے کہ بھائی تمہارے گھر کے اندر سے یہ خزانہ ملا ہے. یہ دے رہا ہے, وہ لے نہیں رہا. تو قاضی صاحب کے پاس چلے گئے, اور قصہ کس نے سنایا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات ہے. قاضی صاحب سے کہا کہ جی یہ مسئلہ ہے, تو یہ اس کا گھر تھا, میں نے خریدا ہے, تو اب یہ سونا اس کا ہے, میں نے تو سونا نہیں خریدا. وہ کہتا ہے میں نے سب کچھ بیچ دیا, یہ اس کا ہے. قاضی صاحب نے کہا دونوں اچھے آدمی ہیں, دیندار آدمی ہیں. اس نے کہا بھائی جھگڑا مت کرو, یہ بتاؤ تمہاری اولاد ہے؟ اس ایک نے کہا جی میرا بیٹا ہے, دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. کہا تم دونوں دیندار آدمی ہو, دونوں اچھے آدمی ہو, اپنے بیٹے کی اس کی بیٹی سے شادی کرا دو اور یہ سونا ان کو دے دو. اللہ ہمیں بھی ایسا سچا مسلمان بنائے. آمین کہو بھائی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.